خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے مقصد پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے، تو اللہ جو سچا بادشاہ ہے اس کی شان اس سے اونچی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش کریم کا مالک ہے۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ اور معبود کو پکارتا ہے جس کی اس کے پاس کچھ بھی سند نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے ہاں ہوگا۔ کچھ شک نہیں کہ کافر کامیاب نہیں ہوں گے، اور اللہ سے دعا کرو کہ اے میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر ہے۔ ادھر آئے چھوڑ دیں، ادھر لمبی چھوڑ دیں، ادھر نہیں آنا، ادھر سے لگائیں گے تو گھسی آئے گا، ادھر سے آ رہا ہے وہ والا شیڈو یار، یہ ہم ٹی وی سے کون اس کو بھائی ادھر دیکھ وہ والے کیمرے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اج سکھ میں تیرا دی ودیری ہے، کیوں دلڑی اداس گنیری ہے، دونوں وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں، مکھ چند بدن شاشانی ہے، متھے چمک دلاٹ نورانی ہے، متھے چمک دلاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں مد بھریاں، اس صورت نو میں جانا کھاں جانا کھاں کہ جان جہانا کھاں، جانا کھاں کہ جان جہانا کھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ ما اجمل کا، سبحان اللہ ما اجمل کا، ما احسن کا ما اکمل کا، ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتھے جاڑیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کوشچن ہے اس کے مائنڈز اینڈ منرلز کے، تو میرا خیال ہے کوئی ریسپ منسٹر تو نہیں ہے، انہوں نے کہا تھا کہ وہ اس کو ابھی وہ نہیں ہے، اچھا ریکویسٹ ہے، چلے پھر نیکسٹ اجلاس تک، نیکسٹ اجلاس میں پھر یہ آ جائیں گے۔ جی ابھی دیکھتے ہیں اس کو۔ ریسپ یہ سوال ہے، ٹینشن نوٹس ہے، جناب علی اختر صاحب، سر اس پہ میری کل یہ اختر صاحب سے بات ہوئی تھی، تو انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ اس کو پڑھنی کر لیں، تو میں نے کل کا اس پہ لیکن اس کو پینٹ ایک اور بھی ملک احمد خان صاحب، ہاں جی اس کو بھی پینٹ
اوکے اوکے فائن ਇਹਦਾ ਆਪਣੀ ਰਿਫਲੈਕਟ ਉੱਥੇ ਪਾਈ ਦਾ اچھا ایک ہے جنرل موشر استحاد بن چچا صاحب یہ نہیں آیا ریکویسٹ آئی ہے ان کی پینڈ کرنے کی سندھو صاحب یہ ریکویسٹ آئی ہے ان کی طرف پینڈ کرنے کی چچا صاحب آگے بھی انہیں کی ہے یہ بھی پینڈ ہو جائے گی شیخ علاؤدین صاحب کی ہے بہت بہتر ہو گیا یار بہت بہتر یہ بس اب ڈسپوز آف ہوئی دوسری بھی شیخ علاؤدین صاحب کی ڈسپوز آف ہوئی تیسری بھی ان کی ہے کئی دنوں سے آ ہی نہیں رہے چوتھی بھی ان کی ہے کٹھیاں 6 پاس ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਕਟ سات ਸਿੱਧਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਈਦਾ ਹੈਗਾ 8 ਐਸ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ 8 آئی ہیں حسن مرتضیٰ صاحب کی پینڈ کر لیں اور ایک ہے محترمہ ہنا پرویز بٹ صاحبہ یہ نہ ریکویسٹ آئی ہے ڈسپوز آف محترمہ شازیہ عابد صاحبہ ریکویسٹ نہیں آئی ہمارے پاس ڈسپوز آف اچھا راجہ صاحب ابھی باقی وہ ایک دو چیزیں آپ کے گوش گزار کر رہی ہیں یہ بڑے دنوں سے یہ چل رہا تھا فیصل آباد میں 1122 کا جو ایک اسٹیشن اور بننا تھا وہاں اور کوئی 10 کروڑ اس کی الوکیشن بھی ہے وہ بھی لیپس ہو رہی تھی ڈی جی ریسکیو نے اس کو خط لکھا ڈی سی کو تو کچھ نہیں ہوا ریمائنڈر دیے کچھ نہیں ہوا پھر ظہیر صاحب سے انہوں نے کہا جی آپ خود بات کریں ڈی سی سے وہ سنتا ہی نہیں ہے کسی بات کی تو میں نے پھر خود فون کیا تو اس نے کوئی 15-20 منٹ اس کے ٹیلی فون سارے بند تھے تو ہمارے اسمبلی کے آپریٹر نے نا کوئی گن مین ہے اس کو ڈھونڈا تو وہ کہتا ہے جی منسٹر کے ساتھ ہے پھر منسٹر کو چیک کیا تو منسٹر نے کہا جی میرے ساتھ کوئی نہیں ہے پھر اس کے بعد ہم نے پتہ کر لیا تھا گھر میں اور وہ نکلے ہوئے ہیں جی میٹنگ پہ تو وہ جگہ بھی نہیں یہ دے رہا ڈی سی اور پھر جب میں نے بات کی ہے اس سے تو میں نے کہا یار تم اس طرح تو کام نہیں ہوتا ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا ڈی سی کو کہ وہ گن مین کو ٹیلی فون پکڑایا اور خود گھر ہے نہیں میں تو میٹنگ کر رہا ہوں اس کو نہیں پتا میں نے چیک کر لیا تو ہمارے منسٹر بھی ہیں آنریبل ان کی بات نہیں سن رہا ابھی اس کو جو میں نے بات کی ہے تو اس کا رویہ بھی اسی طرح ہی ہے تو رائے صاحب یہ کیا اسٹیٹ آف افیئر ہے کہ ایک جو ڈی سی ہے وہ اس طرح کی گفتگو کر رہا ہے تو اتنا امپورٹنٹ ہے وہاں لوگوں کا دیکھیں اتنا زیادہ پریشر ہے 1122 کے اوپر اسی لیے نیا اسٹیشن کے لیے بڑی مشکل سے پروو ہوا اور سال سے پڑا ہے اس کے پاس اور کہہ رہا تھا نہیں جی وہ ادھر اڈا میں نے کہا اڈا زیادہ ضروری ہے یہ زیادہ ضروری ہے اڈے کی کون کمائی کھا رہا ہے ہاں خود چلاتا ہے اب اڈے کو یہ پریفرنس دے رہا ہے راج صاحب اس کو کل بلائیں اس کو کہیں کہ اپنی وہ فائل لے کے آ تو ٹھیک ہے تمہیں کیا مسئلہ ہے اس کا کل اچھا ظہیر صاحب یہ جو کمشنر ہے ان کو بھی چٹھی لکھی ہوئی ہے جی انہوں نے کمشنر کو بھی چٹھی ڈی جی صاحب نے لکھی ہوئی ہے 1 سال پہلے کی وہ چھٹی پہ ہے نہیں کمشنر کو لیٹر لکھا ہوا ہے جی انہوں نے 1 سال پہلے کا لکھا ہوا ہے وہ کمشنر بھی نہیں سن رہا
کوئی بھی نہیں کرتا سر. اس کو 1122 کا انچارج ہے احتشام والا, اس کو بھی طلب فرما لیں کل دونوں اس کو بھی بلا لے پھر. اپنا رائے صاحب احتشام بل ہے 1122 کا جو وہاں پہ ہے نا انچارج, اس کو بھی کل پھر ہم اس کو ذرا پہلے ٹیک اپ کر لیں گے تاکہ ان کا پتہ تو چلے یہ کر کیا رہے ہیں ادھر. اور بلکہ میں تو کہتا ہوں چیف سیکرٹری کو ذرا فون کریں نا. یہ تو ویسے تو آپ کو پتہ ہی نہیں, ادھر ہم نے آئی جی کو بھی بلایا تھا تو یہ رہ گیا بلانے والا, لیکن آپ اس کو کہیں کہ یہ کیا آپ کی یہ ایڈمنسٹریشن ہے. ہاں جی جی سندھ صاحب. کوارٹر جناب اسپیکر, مجھے تو جان سے چودھری پرویز الہی صاحب کو میں جانتا ہوں, جتنا بھی جانتا ہوں سر, آپ کے ساتھ کبھی آپ کی جماعت میں تو نہیں رہی, اور راجہ بشارت صاحب اور چودھری ظہیر صاحب سر, یہ تو ذاتی طور پہ اس بات سے بڑا افسوس ہے. راجہ بشارت صاحب کو میڈم ذرا ایک منٹ میڈم ٹھہر جائے پلیز, راجہ صاحب کو بات سن لینے دیں. تو میں آنریبل لا منسٹر صاحب سے کہتا ہوں کہ باقی سے چھوڑ دیں, چودھری ظہیر صاحب ہمارے سینئر اور سیزن منسٹر ہیں, سینئر ہیں سب سے یہاں پہ راجہ بشارت صاحب, پھر آپ سب جو اس ملک کے ڈپٹی پرائم منسٹر رہے ہیں, چیف منسٹر رہے ہیں, اور شاید پھر خدا بنا دے آپ کو. تو سر یہ کس طرح کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا راجہ صاحب ود ڈیو اپالوجی سر, غصہ نہ کیجیے گا, پھر پیچھے 10 سالوں پہ بہت نہ لے کے جائیے گا کہ ڈپٹی کمشنر ہو از اے پبلک سروینٹ اینڈ از گریڈ 18, اور وہ آنریبل اسپیکر کی بات پہ مطلب ٹیلی فون جو ہے وہ پکڑائے کسی اور کو, جس طرح آپ کا ٹیلی فون ٹیپ کیا تھا وہ ڈاکٹر نیازی تھا. تو یہ تو بہت باعث شرم ہے. ہماری پارلیمنٹ پوری کی ہے, پوری پارلیمنٹ کا استقبال مجروح ہے. اس چیف سیکرٹری کو بلائیں گے, وہ تو اس کو جب یہ کمشنر تھا لاہور اس وقت تو بھاگا آتا تھا یہاں پہ, اور پھر جو صاحب کے ساتھ اب یہ پڑھا, یہ اگر اس طریقے سے ہمارے تمام نمائندوں کی, چونکہ ہم نے خود اپنے آپ کو مضبوط نہیں کیا. میرا کسی سے آج خدا کے لیے میں بالکل نہیں کہنا چاہتا کہ میں کسی کو ہم آپس میں ایک دوسرے کو کنڈیم کریں, لیکن بھائی آپ سے بھی محنت ہے, خدا کے لیے سارے اکٹھے ہو گئے, چھوڑ دیں. تبدیلی آتی ہے نہیں آتی اللہ نہ بھیجیں, لیکن اس کو تو بلائیں کہ جو آنریبل اسپیکر صاحب جو فرما رہے ہیں, اور 1122 جو لوگوں کی جان بچاتی ہے, اور وہ پھر رہے اڈے چلانے, اڈے تو ہم نے بند کروا دیے تھے وہ جو وہاں پہ نسیم صادق صاحب نے, اور اب وہ پھر اڈے چلانا شروع ہو گیا. یہ سر یہ ناقابل برداشت ہے ایسا اپوزیشن کے لیے بھی. اور میں خدا اپنے اللہ کو حاضر جان کے کہتا ہوں, I have a lot of respect for honorable speaker صاحب, بالکل بغیر غیر مشروط چرچا کبھی بھی نہیں. جب سے آپ سے ملے ہیں, آپ سے آپ کی عزت اور احترام بڑھا ہے, لیکن جناب یہ آپ کو سخت ایکشن لینا پڑے گا. آپ وہ راجہ بشارت 2002 والے بنے, آپ چھوڑ دیں یہ کام کا. حالات تو دن بدن تبدیل ہو رہے ہیں. میں اپنی بہن بھائیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں اس پہ بات کریں. ہاں جی آپ. ہاں جی تھینک یو ویری مچ جی, آج ٹائم مل گیا, سو کائنڈ آف یو سر. ریکویسٹ یہ کرنی تھی کہ آج آپ ایک ایشو لے کے آئے 1122 والا. سنس 2.5 years آئی بین ریکویسٹنگ بفور دی اسمبلی کہ موٹر وے کے اوپر سر جو بھیڑا انٹرچینج ہے اس کی الحمدللہ آپ کہیں بھی پوری دنیا میں جائیں تو پیپل نو کہ بھیڑا انٹرچینج پہ کیا ہے. وہاں پہ سر ایک ٹراما سینٹر تھا, وہ رک گیا. پھر ہم نے لاسٹ گورنمنٹ میں 1122 کا جسٹ رائٹ نیکسٹ ٹو دا موٹر وے ایک جگہ دے کے سر اس کی بلڈنگ بالکل تیار ہے. اس کے لیے میں ڈی جی صاحب کو بھی ملا, انہوں نے بڑی مہربانی کی, جو اس کی فنشنگ ہونے والی تھی وہ بھی انہوں نے کروا دی. تو آج اسی موقع کو دیکھتے ہوئے سر میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہوگی, ہمارے سرگودے والوں پہ سر مہربانی کر دیں, موٹر وے والوں پہ مہربانی کر دیں. آپ بھی سفر کرتے ہیں, آئی ایم شیور سر اس ہاؤس کا ایوری سنگل ممبر اس موٹر وے پہ سفر کرتا ہے, اور 1122 جو بھیڑا تیار ہے اس کو فنکشنل کر دیں تو آئی ول بی ویری گریٹفل سر. تھینک یو ویری مچ سر. ایک اور ریکویسٹ کرنی ہے, کل ڈی جی کو بھی بلا لیں جی, ڈی جی کو بھی بلا لیں, اکٹھے پھر دیکھ لیتے ہیں. کرنی آپ کی اجازت سے کہ کل ملتان میں, آج میں صبح اخبار پڑھا تھا کہ کل سی ایم صاحب نے ڈی سی او ملتان کو سسپینڈ کر دیا کیونکہ ان کے سامنے وہاں پہ لوگوں نے آ کے احتجاج کیا. چلے کوئی نہیں, وہ اس کو چھوڑیں. تو سر ان کا تھوڑا سا خالو میال کریں سر. ڈی سی او صاحب کا ہمارا تو نہ ضلع ہے نہ ہماری ڈویژن ہے, اپنی وساطت سے ان کی بات کو سن لیں کہ ان بیچاروں کا قصور کیا ہے. چلے کوئی نہیں, وہ چھوڑے نا, وہ ایڈمنسٹریٹو مسئلہ ہے. ہم پہلے جو یہ کام ہے نا جو ہمارے سامنے وہ تو کریں. جی عثمان صاحب. شیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر, میں اپنے فاضل کولیگ کی بات کو آگے چلاتے ہوئے اس بات پہ ہمیں فخر ہے کہ آج ہمارا پنجاب اسمبلی کا جو اسپیکر ہے, پچھلے 2.5 سال کی ٹرم میں جناب اسپیکر پہلی دفعہ منتخب ہو کے آیا ہوں, اور جو آپ کا کردار, جو آپ کا رول, جو آپ کا رویہ اس پارلیمان کے حق میں, اس کے تقدس میں اضافہ کرنے کے لیے, پارلیمان کے عزت اور احترام کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو آپ کا رول رہا ہے, خواہ وہ ہمارے آنریبل لیڈر آف دی اپوزیشن کے پروڈکشن آرڈرز کے حوالے سے ہو, یا جتنے بھی فاضل ممبران یہاں موجود ہیں ان کے عزت احترام کو ترجیح دینے کے حوالے سے ہو,
Janab Speaker, we are all indebted to you, and this will be remembered in the history of the Punjab, whatever you have done for this house and each and every member present in the house, whether he is from the treasury benches or the opposition benches. اور جناب اسپیکر ہم امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے خاندان کو، آپ کے خانوادے کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، مزید ترقی اور کامیابی عطا فرمائے. اور جو آپ نے آج انیشیٹو لیا ریگارڈنگ دا ڈی سی، ریگارڈنگ دا سی ایس اور ریگارڈنگ اینی ادر آفیسر، اگر کوئی آفیسر خواہ وہ کسی بھی گریڈ کا ہو جناب اسپیکر، اگر ہی از ناٹ ریسپیکٹنگ دا پارلیمنٹ، دی اسمبلی، ہی مسٹ بی کالڈ آن، اور ان کو آ کے اپنی وضاحت پیش کرنی پڑے گی. اور جناب اسپیکر وی آر آل ود یو یونینیمسلی آن دس. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. تھینک یو جناب اسپیکر. خواتین کا دن ہے تو اس کے حوالے سے جی پہلے 1 منٹ حلف لے لیں، پھر یہ رپورٹ ہے تو اس کے بعد بات کرتے ہیں. جی مجھے بتایا گیا ہے کہ نو منتخب رکن محترمہ طلعت محمود صاحبہ پی پی 51 حلف اٹھانے کے لیے آ گئے. اچھا چلیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں طلعت محمود صدق کے دل سے حلف اٹھاتی ہوں صدق کے دل سے حلف اٹھاتی ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کی حامی اور وفادار رہوں گی، پاکستان کی حامی اور وفادار رہوں گی، کہ بحیثیت رکن صوبائی اسمبلی پنجاب بحیثیت رکن صوبائی اسمبلی پنجاب میں اپنے فرائض اور کارہائے منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور قانون اور اسمبلی کے قواعد کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری سالمیت استحکام بہبودی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گی، کہ میں اسلامی نظریے کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گی، جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے، اور یہ کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گی اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گی. اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے. آمین. آپ آگے ایک منٹ پہلے ان کو دستخط تو کر لینے دیں. آدھی ممبر بنی ابھی دستخط کرنے ہیں. لاکھ صاحب وہ کدھر ہے جو لے کر رہے ہیں؟
ابھی کوئی نہیں ضرورت, میں ذرا یہ کر لوں, ایک کام کر لیں. وہ خیر ہے, کوئی بات نہیں, ابھی کوئی ایشو نہیں ہے. منسٹر فار لا. Sir, Mr. Speaker, I lay audit reports on the accounts of expenditure of Government of the Punjab for the audit year 2019-20, Volume 1 and 2. Number 2, special study on stock of stone irrigation department, Government of the Punjab for the audit year 2017-18. The reports has been laid and referred to the Public Accounts Committee number 2 for examination and report within 1 year. Yes, sir. Number 3 भी थी sir. Audit report on accounts of communication and works, housing, urban developments and public health, engineering, irrigation, local government and community development, energy departments and infrastructure development authority, Punjab, Government of Punjab for the audit year 2019-20, sir. The report has been laid and is referred to the Public Accounts Committee number 2 for examination and report within 1 year. इकट्ठी हो गई थी ना? हाँ, ठीक है जी. अब आप बात करना चाह रही थी कोई? जी, आज खवातीन के जो डे है उसके हवाले से मैं करारदाद पेश करना चाहती हूँ. पंजाब असम्बली का ये ऐवान खवातीन के आलमी दिन पर पाकिस्तानी खवातीन समेत दुनिया भर की खवातीन को अपने, वो सस्पेंशन मेरी आपने मुझे दी नहीं है, ये मुझे इन्होंने देनी थी. वो दे देना, उनको दे हाँ दें. जी. अब ये वाली पड़े. मैं ये तहरीक पेश करती हूँ कोकायत इंज़बात कार सूबाई असम्बली पंजाब बाबत 1997 के कायदा 234 के तहत कायदा 115 और दीगर मुतल्लका कवायद को मुअत्तल करके खवातीन के आलमी दिन के हवाले से एक करारदाद पेश करने की इजाज़त दी जाए. ये तहरीक पेश की गई है कवायद कार्रवाई सूबाई असम्बली पंजाब बाबत 1997 के कायदा 234 के तहत कायदा 115 और दीगर मुतल्लका कवायद को मुअत्तल करके खवातीन के आलमी दिन के हवाले से एक करारदाद पेश करने की इजाज़त दी जाए. ये कवायद की मुअत्तली की तहरीक पेश की गई है. जो इस तहरीक के हक में है वो हाँ कहें. आपने खवातीन का डे नहीं मनाना. जो इसके खिलाफ हैं वो ना कहें. मेरे ख्याल में फैसला हाँ वालों के हक में, हाँ वालों के हक में तहरीक मंजूर हुई. सूबाई असम्बली पंजाब का ये ऐवान आज खवातीन के आलमी दिन के मौके पर दुनिया भर की खवातीन की तरह पाकिस्तानी खवातीन को हर शोबा है जिंदगी में काबिल कदर खदमात सर अंजाम देने पर मुबारकबाद पेश करता है. इस ऐवान की ये राय है कि खवातीन की बदौलत ही खानदान मजबूत, माशरा बाख्तियार और अक़वाम की तामीर होती है, और ये कि खवातीन को बाख्तियार बनाए बगैर कोई माशरा फलाही माशरा नहीं बन सकता. पंजाब असम्बली का ये ऐवान इस मौके पर तमाम पाकिस्तानी खवातीन से इज़हार यकजहती करता है जो ज़िंदगी के हर शोबे में अपने हकूक़ के हसूल के लिए काविशें कर रही हैं. उन्हें खराज तहसीन पेश करता है. ये ऐवान इस अज़्म का इजहार करता है कि पाकिस्तान की खवातीन को माशी, समाजी, सियासी शोबे में आइन में दिए गए हकूक़ दिलाने और बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बसीरत की रोशनी में कौमी दायरे में लाने के लिए इनकी भरपूर हमायत की जाएगी और इन्हें बाख्तियार बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी. ये ऐवान कश्मीर और फ़लस्तीन खवातीन के साथ होने वाले इंसानियत सोच सलूक की मजम्मत करता है और उन खवातीन के साथ इज़हार यकजहती करता है. बहुत शुक्रिया. ये करारदाद पेश की गई है कि सूबाई असम्बली पंजाब का ये ऐवान आज खवातीन के आलमी दिन के मौका पर दुनिया भर की खवातीन की तरह पाकिस्तानी खवातीन को हर शोबा हाय ज़िंदगी में काबिल कदर खिदमात सर अंजाम देने बाद पर मुबारकबाद पेश करता है. इस ऐवान की राय है कि खवातीन की बदौलत ही ख़ानदान मजबूत, माशरे बाख्तियार और अक़वाम की तामीर होती है, और ये कि खवातीन को बाख्तियार बनाने बगैर कोई माशरा फलाही माशरा नहीं बन सकता. पंजाब असम्बली का ये ऐवान इस मौका पर उन तमाम पाकिस्तानी खवातीन से इज़हार यकजहती करता है जो ज़िंदगी के हर शोबे में अपने हकूक़ के हसूल के लिए काविशें कर रही है. इन्हें खराज तहसीन पेश करता है. ये ऐवान इस
عزم کا اظہار کرتا ہے کہ پاکستان کی خواتین کو معاشی، سماجی، سیاسی شعبوں میں آئین میں دیے گئے حقوق دلانے اور بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی بصیرت کی روشنی میں قومی ادارے میں لانے کے لیے ان کی بھرپور حمایت کی جائے اور انہیں بااختیار بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے۔ یہ ایوان کشمیر اور فلسطینی خواتین کے ساتھ ہونے والی انسانیت سوچ سلوک کی مذمت کرتا ہے اور ان خواتین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہے۔ یہ قرارداد پیش کی گئی ہے، اس کی مخالفت نہیں کی گئی، لہذا سوال یہ ہے کہ جو اس قرارداد کے حق میں ہیں وہ ہاں کہیں، جو اس کے خلاف ہیں وہ نہ کہیں۔ میرے خیال میں فیصلہ ہاں والوں کے حق میں، فیصلہ ہاں والوں کے حق میں، قرارداد متفقہ طور پہ منظور ہوئی۔ اب چونکہ اور ایجنڈے پہ کوئی چیز نہیں ہے، لہذا کل 2 بجے تک اجلاس ملتوی کیا جاتا ہے۔ ایک منٹ موقع اجلاس